صدر ٹرمپ کا بگرام فوجی اڈے کا کنٹرول واپس لینے کا اعلان۔ تاریخ گواہ ہے، اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا۔ طالبان حکام کا جواب۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے امریکہ کی جانب سے افغانستان کی بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ اپنے بیان میں مزید کہا کہ دوحہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے کے دوران اس نوعیت کے کسی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ ذاکر جلالی نے مزید کہا کہ امریکہ کے افغانستان کے کسی بھی حصے میں فوجی موجودگی برقرار رکھے بغیر افغانستان اور امریکہ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی اقتصادی اور سیاسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت کی جانب سے یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حالیہ بیان کے رد عمل میں آیا، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے۔ یہ بات جمعرات کو برطانیہ کے ایک اپنے 2 روزہ دورے کے اختتام پر امریکی صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کی تھی۔ بین الاقوامی جریدے دی اکنومسٹ سے وابستہ صحافی نے پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ سے روس اور یوکرین کے معاملے پر ہونے والے مذاکرات کی بابت سوال پوچھا تھا۔ اس سوال کے جواب میں ٹرمپ نے بلا واسطہ طور پر سابق جو بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ روس کی نظر میں اگر امریکی قیادت کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ ایسا یوکرین پر حملہ کبھی نہ کرتا۔ ٹرمپ نے سابق امریکی انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا، بغیر کسی وجہ کے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا بہت شرمناک تھا اور ہم افغانستان سے طاقتور اور قابل عزت طریقے سے بھی نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بگرام ایئر بیس، جو دنیا کے بڑے فوجی اڈوں میں ایک ہے، کو واپس لینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے، ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں افغانستان بھی ہماری ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس فوجی اڈے کو واپس لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بگرام چین کے جوہری ہتھیار بنانے کے مقام سے 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں موجود بگرام فوجی اڈے کا شمار امریکہ کے دنیا بھر میں قائم بڑے فوجی اڈوں میں ہوتا تھا۔ سن 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے وقت امریکہ نے یہ اڈہ خالی کر دیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جب ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی بات کی۔ اس سے قبل صدارت سنبھالنے کے اپنے کابینہ کے ساتھ پہلی میٹنگ کے پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے بگرام کا اڈہ خالی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں بگرام فوجی اڈہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ماضی میں تقریباً ہر بار جب انہوں نے کابل کے شمال میں واقع صوبہ پروان میں بگرام کے فوجی اڈے کا ذکر کیا تو اس کے فوراً بعد ہی چین کا ذکر بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ چین نے بگرام پر قبضہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے آخری بار رواں ماہ
7 جولائی کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو بگرام کا بڑا فوجی اڈہ اپنے پاس ہی رکھتا، جو کہ اب چین کے کنٹرول میں ہے۔ بگرام دنیا کے سب سے طاقتور رن ویز میں سے ایک ہے، جو کہ کنکریٹ اور سٹیل سے بنا ہوا ہے۔ بگرام ایک بہت بڑا بیس تھا۔ یہ سینکڑوں کلومیٹر طویل مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ محفوظ تھا اور کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بگرام اڈے کی حالیہ سیٹلائٹ تصویر کیا ظاہر کرتی ہے؟ بی بی سی نے جولائی 2025 میں سیٹلائٹ تصاویر استعمال کرتے ہوئے بگرام اڈے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ اڈہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اب کس صورتحال میں ہے۔ امریکی انخلاء سے پہلے اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کی سیٹلائٹ تصویر میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے مختلف اوقات میں لی گئی بہت سی سیٹلائٹ تصویر کا جائزہ لیا تھا۔ مثال کے طور پر 24 ستمبر 2020 کو پلانٹ لیبز کمپنی کی طرف سے لی گئی ایک سیٹلائٹ تصویر میں اس اڈے پر کم از کم 35 مختلف طیارے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم طالبان کے اقتدار میں آنے کے تقریباً ایک سال بعد پورے بیس میں ہی ایک بھی طیارہ نظر نہیں آیا۔ دیگر سیٹلائٹ تصاویر میں 2 بڑی تبدیلیاں نظر آئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ بیس کے کئی مقامات سے سینکڑوں کنٹینرز کو کہیں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹینرز لاجسٹک اسٹوریج کے لیے استعمال کیے گئے ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کنٹینرز کو بگرام ایئر بیس سے یا بیس کے اندر دیگر علاقوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ بیس میں کم از کم 2 مقامات پر موجود تقریباً 40 کنٹینرز کو وہاں سے منتقل کیا گیا تھا۔ اڈے کے ایک اور مقام پر 100 سے زیادہ مختلف گاڑیاں کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں طالبان کے قبضے کے بعد اڈے کے مختلف حصوں سے اکٹھی کر کے ایک جگہ کھڑی کی گئی تھیں۔ بگرام کے فوجی اڈے کے علاقے سے پچھلے 3 سالوں میں مختلف اوقات میں لی گئی سیٹلائٹ تصویر میں بہت ہی کم مواقع پر کوئی گاڑی بیس کے اندرونی سڑکوں پر بظاہر حرکت میں نظر آتی ہے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بگرام فوجی اڈے میں کوئی بڑی اسٹرکچرل تبدیلیاں نہیں ہوئیں۔ ہم نے سیٹلائٹ سے لی گئی کچھ تصاویر سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے جونز کو نظر ثانی کے لیے پیش کیں۔ ان کے مطابق فروری 2025 کی ایک تصویر کے علاوہ جس میں رن وے پر ایک ہیلی کاپٹر دکھایا گیا ہے، بقیہ تصاویر جو 2021 کے وسط سے اپریل 2025 کے درمیان لی گئی ہیں، ان سیٹلائٹ تصاویر میں واضح طور پر کوئی طیارہ نظر نہیں آیا۔ جون کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ گزشتہ 4 سالوں میں اس بیس پر کوئی دوسرا طیارہ نہ آیا ہو۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ یہ امکان بھی ہے کہ ہوائی جہاز کی نقل و حرکت اس وقت کے دوران نہ ہوئی اور جب یہ سیٹلائٹ کی تصاویر لی گئی تھیں، یعنی مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہوائی جہاز کو محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہو۔ اور بگرام اڈہ اہم کیوں ہے؟ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدر بگرام اڈے کا دورہ کر چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے 2011 میں اس اڈے کا دورہ کیا تھا، تاہم اس وقت وہ امریکہ کے نائب صدر تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں واقع صوبہ پروان میں بگرام اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدر اس اڈے کا دورہ کر چکے، جن میں جارج ڈبلیو بش، براک اوباما اور ٹرمپ شامل ہیں۔ جو بائیڈن نے 2011 میں ایئر بیس کا دورہ کیا
سوویت یونین نے یہ فوجی اڈہ 1950 کی دہائی میں صوبہ پروان میں قائم کیا تھا۔ بگرام 1980 کی دہائی میں افغانستان پر قبضے کے دوران سوویت افواج کا انتہائی اہم